معزز و محترم حضرات علماء کرام اور اجدیس سونی تقریب دے بانی جناب محترم حاج محمد بلال صاحب انہوں دے والد محترم اور جملہ بھائی صاحبان اور اس خوبصورت بزم کا حصہ بننے والے آپ سب خوش بخت حاضرین اور سامعین، اللہ رب العزت دا بے حساب فضل و احسان ہے کہ اس نے چند گھڑیاں اپنے گھر مل باون کا شرف عطا فرمائے۔ میرے دوستہ نے سونا اہتمام فرمائے اس محفل دا اور یہ سونی تقریب منعقد فرمائیے، جس مقصد واسطے فرمائیے اللہ تعالیٰ وہ بھی پورا فرماوے۔ جیرے اظہار تشکر واسطے منعقد فرمائیے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی نعمتوں دے شعور اور بتوں شعور دے بعد نعمتوں دا شکر ادا کرنے دا شرف عطا فرمائندہ رہے، اور اس ساروں کو اللہ تعالیٰ صبر اور شکر جیرے ایک مومن دی بنیادی صفات ہونے چاہیے دن ہر ویلے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ انہوں تے استقامت نصیب فرماؤ۔ یہ ماہ مبارک شعبان المعظم اسلامی سال کا جڑا مہینہ ہے، کئی واقعات اور ایام دے نال منسوب ہیں، لیکن خاص جڑا عزت تعارف ہے وہ اس دی درمیانی شب ہے، مہینے 14 اور 15 دی درمیانی شب، جو مغفرت دی رات آکھا اللہ تعالیٰ بے حساب مغفرت فرمائندہ ہے اپنی مخلوق دی، حضور علیہ السلام دی امت دی۔ تو اس نسبت دے نال چونکہ آج 11 شعبان المعظم ہے اور 12 دی شب جہی ہے وہ شروع ہو چکی ہے، بلکہ 12 ہے 13 دی شب، چونکہ جمعہ کو 14 ہے، جمعہ اور ہفتے دی درمیانی شب یہ انشاءاللہ 15 شعبان دی رات ہو سی۔ تو اسے نسبت نال اساں قرآن کریم دے اس تصور کو یا اسلام دے اس تصور کو جیرا بہت کثرت نال بیان ہویا انسان کو بہت متوجہ فرمائے گا۔ مغفرت دا ذکر قرآن کریم کو اگر کھول کے بہو تو اول کو گھن کے آخر تک بے حساب دفعہ اللہ سونے نے مغفرت دا ذکر فرمائے یا اپنی صفت مغفرت بیان فرمائیے۔ ان اللہ غفور الرحیم واللہ غفور الرحیم وکان اللہ غفور الرحیم، یا دعوت فرمائیے مغفرت دا معنی ہے گناہ دی معافی منگنا، اور قرآن کریم بار بار گناہ دی معافی دا درس لیندے یا معافی منگن کو اہل ایمان دی صفت رسندے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، اللہ دے پسندیدہ بندے وہ ہیں کہ گناہ کر باویں تو بھول نہیں ویندے سونے رب کو، اور گناہ دے بعد ڈھیٹ نہیں بن ویندے اور گناہ تے اصرار نہیں کریں دے، بلکہ ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبهم، گناہ کرن دے بعد وقت سونے رب کو یاد کریں دیں اور اپنے گناہ دی معافی منگو۔ ایمان والن یہ صفت بیان ہوئی۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، کاوڑ لگ دینے تو معاف کر چھوڑے دیں، معافی منگن والے تے معاف کرن والے ایمان والن دی صفات دے وچوں قرآن نے بار بار بیان فرمائے، اور کہہ لے سب حکم فرمائے معافی منگن دا، اور حکم بھی دو جہی تے ایسے لفظ استعمال فرمائیں جڑے قرآن کریم نے بہو گھٹ اعمال واسطے بیان فرمائے، اور وہ ایک مقام ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ دی مغفرت دے پاسے بھج پو، ڈھلاون دا کم نہیں، یہ سوچن ٹائم ضائع کرن دا وقت کم نہیں، بلکہ ایک کو فوری طور پہ جی میں پتہ لگے سارے او دی عقل سنو تو وہ ڈھیل نہیں ہونی چاہیے۔ اے اللہ سارے صغیرت کبیرہ گناہ معاف فرما، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور مغفرت دا کم جڑا ہے نا صرف گناہ دی معافی نہیں، مغفرت دے نال پتہ نہیں کیا کیا کچھ گنڈھا پیے، بلکہ آنکھوں کی ہر شے گنڈی پئی ہے اللہ تعالیٰ دی طرف آمن والا ہر خیر۔ لہذا قرآن فرمائے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، بھائی جاتے فرمائے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سابقوا ریس لاون کو آدھے ایک بے دے اگو لگوائنا سبقت کرنا بے کو، اس کو پہلے جو کوئی بھی اللہ کو معافی منگے تو سب پہلے اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو، گوانڈی کو پہلے اللہ دے گھاری حاضر ہو کے گناہوں دی معافی منگی بیٹھو۔ یہ ایسا کام نہیں کہ کہیں دے بعد کرنا چاہیے، ہر کہیں کو پہلے کرنا ہے۔ سبقت کرنا اور سرعت یہ دو مادے قرآن نے بیان فرمائے، اور ایک اللہ تعالیٰ نے سورت دا فرمائے، یہ جمعے دی بانگ ملے تو فرمایا ہوں
ڈھلاؤ نہیں اللہ دے ذکر دی، بانگ آ گئی اللہ اکبر دی صداواں بلند ہو گئی، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اگرچہ علماء نے فاسعوا کو اس ساج دے معنی چ نہیں کیتا کہ فزیکلی بندہ بھج پوے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ جو یہ لفظ پسند فرمائے اللہ دی پسند تو سمجھنی چاہیے، فاسعوا الی ذکر اللہ، کچھ تو بال کرنی چاہیے۔ اور میرا تو اپنا ذاتی یعنی فہم ہے کہ بھئی جمعہ اتوار تھوڑی گڈی تیز چلا کے آنا چاہیے، تھوڑا موٹر سائیکل تکھا کر کے اگر پیدل آندے پائیں تو تھوڑی سپیڈ اپنی روٹین کو ودھا کے آنی چاہیے، لیکن اپنی تے بنا دی زندگی کو تو ظاہر خطرے نہیں پاؤنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ دا حکم تو یاد ہو سی نا، بندہ تھوڑا ابالا تھی سی تو ظاہر یہ آیت دے ذہنی تھی سی، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ دی یاد دے پاسے بھاگ کے آؤ۔ سبحان اللہ، یعنی کیا انداز ہے، رب کو یاد کرن واسطے بھی بندہ ٹائم رکھے، بھئی فجر لے کرے سو تے شام لے کرے سو تے گھنٹے بعد کرے نے، فرمایا نہیں ہے یہ لے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں بانگ طبلت نمی کند بیدار، اے کہ تو مردئی کے در خوابی، تیرے چپھیر کچھ بانگا مل دیاں پئین تو کیوں نہیں اٹھدا، مویا پیئیں یہ نیندر بہوں کہہ رہی ہے پئی، اے کہ تو مردئی کے در خوابی، بانگ طبلت نمی کند بیدار۔ وہ بانگ طبلت کے لیے فرماتے ہیں جنازہ دے جڑے اعلان تھیندے پیو نے، جنازہ دے اعلان فرمایا کہ بے دا جنازہ نہ سمجھا کر، اپنا اعلان سمجھا کر، کہندا پیو ہے تو ہی کہندا پیو ہے، کہندا بھرا مر گئی ہے تو ہی کہندا بھرا ہے، کہندا بیٹا ہے تو ہی کہندا بیٹا ہے، ہر رشتے جڑے کہندا ماما ہے تو ہی کہندا ماما لگدا ہو سی، کوئی نہ کوئی رشتہ تیرا گانڈا ہو سی، لہذا اس واسطے اس اعلان کو بھی اپنے واسطے اعلان سمجھنا چاہیے۔ اور جڑا موت دا تصور انسان دے ذہن وچ فریش اور تازہ ہوندے تو ظاہر ہے وتی اللہ کو یاد کرن دے پاسے آ سکدے، اپنے گناہاں دا اس کو یعنی احساس ہو سکتا ہے، ادراک ہو سکتا ہے، شعوری طور تے اپنے آپ کو جھنجھوڑن دی سعادت حاصل ہو سکتی ہے۔ اور گناہ کو گناہ سمجھنا ضروری ہے نا معافی واسطے، اور بندہ گناہ کو گناہ سمجھے ہی نہیں۔ ویسے قرآن کریم فرمائے جائیں گناہ کو گناہ سمجھے تے آپ کو گناہ گار سمجھے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے جی اللہ دی کہیں بندے کو حاصل ہوگا۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں گناہ گار ہیں لیکن منیں دن جو ایسا گناہ گار ہیں، اعترفوا اعتراف کے ہے مننا جو میں گناہ گار ہوں۔ تو آپ سوچو اگر سارا سکا بال بھی اپنا پتر بھی اگر آکڑ ونجے غلطی کر کے تو پیو ظاہر ہے وہ تھپا ہی مرے نا، پیو دا معاف کرنے کو دل نہیں آتا، ہاں نہیں ٹھنڈا ہوتا جب تک دو چار اس کو حق لینا نہیں تھے۔ حاضرین محترم بغیر یعنی تمثیل دے صرف عرض کی تے اللہ سونے دی بارگاہ دے وچ بھی جیڑا پوری زندگی دا گناہ گار صرف حاضر ہو ونجے تے اے اعتراف کرے جو میں گناہ گار اپنی نالائکیاں من گنے، اللہ دی بارگاہ چ من گھنانی بہت بڑا مقام رکھدا ہے۔ اندازہ کرو قرآن فرمائے خالطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ود کمر علیہ ملئی رکھے، کہیں لے چنگے کام تے کہیں لے گندے کام، ہر قسم دے کام کہیں لے یعنی احساس ہوئے گناہ دا تو معافی جا منگے، ود شیطان دے ہتھوں اور اپنے نفس دی شر دے ہتھوں مجبور تھی کہ ود گناہ ہو ونجے۔ قرآن فرمائے اس قسم دے لوگ جڑے ہیں عسى اللہ ان یتوب علیہ، اللہ تعالیٰ عنہ قریب انہاں دی توبہ ضرور قبول فرمائے سی، انہاں تو محبت نال متوجہ ضرور ہو سی۔ وہ غفور الرحیم ہے، بخشن والا مہربان ہے، جڑے منی ودن گناہ کو انہاں دی جڑی موت ہے وہ بھی ہٹ دھرمی دی حالت اجرا سی، اللہ تعالیٰ مرن کو پہلے انہاں کو توبہ دی توفیق توبہ نصوح دے شرف عطا فرمائے۔ کتنا بڑا کرم ہے سونے رب دا، جے چھڑا من کیتے جو میں گناہ گار، یہ تو معافی منگن دا ذکر کو نہیں سایت، صرف اعتراف ذنوب دا ذکر کہ منے دے نسا گناہ گار ہے۔ بھئی جیرا منے دے میں گناہ گار ہاں وہ دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اللہ رب العزت دے اپنے درمیان تعلق دے وچ ندامت اور شرمندگی بھی پاتی ویندی، جیرا مننے جو میرے کو گناہ تھی ہے وہ بندہ شرمندہ تو ہوندا ہے، وہ آکڑا نہیں کھڑا ہوندا، اور پوری زندگی بندہ دلیلاں دے نا اللہ سونے کو بھئی یہ گناہ اس واسطے کرنا ضروری ہے، ادن عذر گناہ بدتر از گناہ، گناہ دا کوئی بہانہ تے وجہ دسنا نا میں ہی واسطے گناہ کیتے تھی سی بابا معاف کرے سی، لیکن ہکے والی آکھے جو بابا میں کو غلطی تھی ہے کم مکہ ویسی بابا معاف نہ کرے سی تے اماں نہ کرے سی تے کون کرے سی۔ وہ جڑا کئی باباں تے کئی ماواں تو ود کے محبت کرنے والی ذات ہے، وہ فرمائے جڑا چھڑا من گھنے نہ جو گناہ گار بھائی تھیں گال مک ویندی ہے ساری زندگی، بھاویں 70 سال ہیں تے بھاویں 80 سال، انہاں دا کوئی حساب کوئی۔ سونا فرمائے اگر تساں گناہ کرو
اور اتنے گناہ ہوئن کہ جی آسمان تک پہنچ ونجن بلندی دی وہ توبہ چا کرو تو فرمایا ہر شے ختم تھی وے اور صرف ختم ہی نہیں تھی قرآن فرمائے فاولئک